کہ دنیا کا کوئی سیاسی اور معاشی نظام ایسا نہیں ہے جس میں پہلے لٹریچر نہ ہو بعد میں عمل نہ ہو. اور ہوا یہی ہے. دیکھیے فرانس میں انقلاب ہوا. فرانس کا رینائساں بہت مشہور ہے, لیکن یہ انقلاب کیسے ہو گیا؟ اٹرنڈم نہیں. فرانس کے انقلاب کی جڑوں میں اس عہد کے دانشوروں کی کتابیں ہیں. والٹائر نے کتابیں لکھی, روسو نے کتابیں لکھی, دوسرے بڑے مفکرین نے کتابیں لکھی. لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا, پڑھنے کے بعد ان سے متاثر ہوئے. جب متاثر ہوئے انقلاب کر دیا. تو پہلے نظریہ بعد میں عمل. بھئی یہی ہوا نا, پہلے کتاب بعد میں عمل, یہی تو ہوا نا. اچھا یہ جو 1916 میں روس میں انقلاب ہوا یوں ہی ہو گیا؟ نہیں. مارکس نے کتابیں لکھی, انگلش نے کتابیں لکھی, دوسرے اشتراکی مفکرین نے کتابیں لکھی. لوگوں نے ان کتابوں کو پڑھا, پڑھنے کے بعد ان سے متاثر ہوئے, انقلاب کر دیا. پہلے کتاب بعد میں عمل, یہی ہوتا ہے نا. اچھا تمہارے کالجوں میں کیا ہوتا ہے؟ جب سائنس پڑھاتے ہو پہلے تھیوری بعد میں پریکٹیکل. یہ کبھی نہیں ہوا کہ پہلے پریکٹیکل کروا دو بعد میں تھیوری پڑھاؤ. کبھی سنا؟ یعنی کامن سینس کے خلاف ہے, لاجک کے خلاف ہے کہ آپ پہلے پریکٹیکل کروا دیں بعد میں تھیوری پڑھوائیں. تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ تھیوری دی جاتی ہے, بعد میں اس تھیوری کے مطابق پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. میرے پروردگار کی سنت کچھ اور ہے. میرے پروردگار نے کہا کہ یہ تمہارا طریقہ ہے کہ پہلے تم نظریہ دیتے ہو بعد میں تم اس پہ عمل کراتے ہو, لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے محمد کی صورت میں عمل دوں گا اور بعد میں قرآن کی صورت میں نظریہ دوں گا, اور ان دونوں کو ملا کے دیکھ لینا. اگر سرے منہ فرق ہو جائے تو یا قرآن میرا نہیں ہے یا حبیب میرا نہیں ہے. اتنی احتیاط کے ساتھ یہ جملہ کر رہا ہوں کہ اگر سرے منہ فرق ہو جائے میرے نبی میں, میرے آخری نبی میں اور میرے قرآن میں, تو سمجھ لینا کہ میرا قرآن یا تو قرآن میرا نہیں ہے یا حبیب میرا نہیں ہے. تم سرے منہ بھی فرق نہیں پاؤ گے. جو محمد نے کیا وہ قرآن میں لفظوں میں آیا, اور جو قرآن میں کہا گیا وہ عین محمد کا عمل ہے, عین محمد کا کردار ہے. یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے میرے نبی کے کردار کی حفاظت کی, نہیں میرے نبی کی پوری رسالت کی حفاظت کی. اور کس شان کے ساتھ حفاظت کی؟ سورہ حجرات, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. دیکھو کیسی حفاظت ہو رہی ہے. اس پیغام توحید کے لانے والے کی حفاظت دیکھو. اے ایمان لانے والو, دیکھو میں نے جملہ کہا اور اسی جملے پر بات کو مکمل کروں گا. یہ پیغام توحید کا لانے والا ہے اور اس پر بات مکمل ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دیکھو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول, اور ویسے بات نہ کرو اس سے کجہر بعضکم لبعض, جیسے تم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو. ویسے میرے نبی سے بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. اگر میرا نبی تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے کہ ویسے ہی بات کر لو, لیکن نہیں, تم جیسا نہیں ہے. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اگر نبی کی آواز پر تم نے اپنی آواز کو بلند کیا اور اگر ویسے بات کی جیسے آپس میں بات کرتے ہو تو تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں باطل ہو جائیں گی, رکھے ہوئے روزے باطل ہو جائیں گے, کیے ہوئے حج باطل ہو جائیں گے, تمہارے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. بھائی توجہ کر رہے ہو؟ تو کردار مسلم کو, مسلمان کے کردار کو اس آیت میں کنٹرول کیا. خبردار نبی کے مقابلے میں باادب رہو. لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی نبی کے مقابلے میں اپنے کردار کو روک لے, دل کو نہ روک سکے, ہے نا. تو سورہ نساء میں ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تمہارے رب کی قسم, اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے, فلا وربک لا یؤمنون, تمہارے رب کی قسم. یہ زمانی دعویٰ کرنے والے اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں حبیب تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں. دیکھا, اس وقت تک مسلمان نہیں ہو, اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک آپس کے مسئلوں میں رسول اللہ سے فیصلہ نہ کرواؤ. اور دیکھو فقط فیصلہ کروا لینا کافی نہیں ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اس وقت یہ مومن ہوں گے, اس وقت یہ مسلمان ہوں گے جب تیرے فیصلے پر کھلے دل سے راضی ہو جائیں. دل کھول دو. بھائی سورہ حجرات کی آیت میں کہا کردار کو کنٹرول کرو میرے نبی کے مقابلے پر,
اور سورہ نساء کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ دل کو کنٹرول کرو میرے نبی کے مقابلے پر، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس وقت مومن ہو، اس وقت مسلمان ہو جب میرے نبی کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو. تو خدا کی اطاعت کا نام ہے اسلام، محمد کی اطاعت کا نام ہے تسلیم.